لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو صدقہ بھی کرتا ہوں۔ یقیناً اگر ایسا ہے آپ قابل مبارکباد ہیں، لیکن ایک چیز آپ بھول رہے ہیں، اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھے، کوئی بندہ روزے رکھے، کوئی بندہ حج بھی کرے، کوئی بندہ زکوٰۃ بھی دے، رمضان شریف میں عمرہ بھی کرے، سارے نیک عمل کرے، اور اگر وہ تنہائی کے اندر گناہ کرے، اکیلے میں گناہ کرے، جیسا کہ آج کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، عمرہ کو بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، لیکن اکیلے میں گناہ بھی کر رہے ہیں، پاپ بھی کر رہے ہیں۔ اپنے گناہ کی خبر کسی کو نہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ تو جو نیکی کرے، نیک عمل کرے، اور تنہائی میں گناہ کرے، پاپ کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو سب نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے میں گناہ کرتے ہیں۔ جیسے اکیلے کے بہت سارے گناہ ہیں، اکیلے میں ہے، کوئی عورت نظر آگئی، اس پہ پاپ کی نظر ڈال دی، واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے غلط گندی چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک پر بیٹھ کر کے عورتوں سے گندی باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سیریل دیکھ رہے ہیں، گندی گندی پکچریں دیکھ رہے ہیں، تنہائی کے اندر نرم گدوں پر لیٹ کر کے۔ خدا جانے نوجوان کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کیا کرتا ہے، لیکن ہر انسان یہاں موجود، دور نزدیک سے پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ لیکن اب دل کے کانوں سے سنو، نیکیاں بھی کرتے ہو اور اس کے بعد تنہائی میں گناہ بھی کرتے ہو تو نیک نہیں ہو، پرہیزگار نہیں ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے اور اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرے، پاپ کرے، گویا وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اکیلے میں گناہ کرتا ہے، گویا کہ وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے، وہ میرے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب بتاؤ 16 17 سال کے لڑکے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہم بھی کس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے، کیا وہ اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا اللہ سے جنگ جیتنے کی قوت رکھتا ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو مکھی سے بھی جیت نہیں سکتے، ہم تو مچھر سے بھی جیت نہیں سکتے۔ ایک مکھی اگر ناک پر بیٹھنے پر آ جائے، ادھر اڑائے پھر آئے، ادھر سے اڑائے پھر آئے، ادھر سے اڑائے پھر آئے، بولو ہم مکھی ہمیں تنگ کرتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی اتنی ذلیل اور اتنی کمزور سی مخلوق، ہم اس سے نہیں جیت سکتے۔ مچھروں کے آگے ہم ہار جاتے ہیں، مچھر کاٹنے پر آئے تو کھجا کھجا کے تھک جاتے ہیں۔ اے اکیلے میں گناہ کرنے والوں، اے تنہائی کے اندر گناہ کرنے والوں، اپنے بستروں پہ لیٹ کر کے اپنے آپ کو پاپ کے کنویں میں ڈھکیلنے والوں، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، جنگ کا چیلنج کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ ان کو ذلیل نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ ان کو تباہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اکیلے میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں پر تو شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے، رمضان المبارک میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، رمضان شریف میں عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، ان پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ مدینی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبرستان گیا، شب قدر تھی، شب قدر میں قبرستان گیا اور میں اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، میں نے دیکھا ایک قبر سے رات کو چلانے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی۔ شب قدر میں
میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، میں نے تلاوت کو روک دیا اور تلاوت کو روک کر کے میں اس قبر کی طرف چل پڑا تو میں نے دیکھا چیخنے چلانے کی آواز کہاں آ رہی تھی؟ شب قدر۔ شب قدر سے بڑی بھی کوئی رات ہے، نزول قرآن کی رات سے بڑھ کر بھی کوئی رات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت افسردہ غمگین ہوا۔ میں نے چند لوگوں کو جو قبرستان میں تھے ان کو بلایا، انہوں نے بھی اس آواز کو سنا تو میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ وہ کہا فلاں ابن فلاں کی۔ ارے یہ بندہ تو بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بہت نیک تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا اور اتنا کم سخن تھا کہ لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو بہت احتیاط سے بات کرتا۔ میں بہت غمگین ہوا، اتنا نیک پرہیزگار متقی انسان اور شب قدر میں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، شب قدر میں وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ میں ان چند مسلمانوں کو لے کر اس کی بیوی کے پاس گیا اور میں نے پوچھا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں عیب معلوم کرنے کے لیے، صرف اپنی عبرت کے لیے، یہ بتاؤ کہ وہ تو بہت نمازی تھے، پرہیزگار تھے، روزے دار تھے، متقی تھے، باتیں بھی بہت کم کرتے تھے، بہت محتاط رہتے تھے، ان پر شب قدر میں ہم نے عذاب دیکھا اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں نیک تو بہت تھے، پرہیزگار تو بہت تھے، لیکن وہ چپکے سے خاموشی کے ساتھ سود کا دھندا کرتے تھے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، وہ حرام مال چپکے سے کماتے تھے۔ یہ اکیلے کا تنہائی کا گناہ آج ان کو اس طریقے سے لے ڈوبا کہ وہ شب قدر میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ ایک اور روایت سن لیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، جب میں قبرستان گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے اندر قبر کھلتی ہے اور ایک زنجیر آتی ہے، چین ایک بندے کے حلق میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کے حلق سے اندر اتر کر اس کے نیچے کے پاخانے کے مقام سے گزر جاتی ہے اور وہ آگ کی زنجیر معلوم ہوتی تھی۔ تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں عبادت نہیں کرتا تھا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے تو سب کرتا تھا مگر اکیلے میں گناہ بھی کرتا، تنہائی میں گناہ بھی کرتا تھا، اس لیے تیرا یہ انجام ہوا۔ مجھے آج بس اتنی بات کہنا ہے، ہم ایک حد تک نمازی بنے، ایک حد تک حاجی بنے، رمضان شریف میں تراویح بھی پڑھتے ہیں، شب برات میں بھی کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہماری تنہائیاں بھی گناہوں سے محفوظ ہیں؟ ہم اکیلے میں جب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے جرائم کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، اور جب اکیلے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ اس لیے شب برات میں اللہ کی بارگاہ میں آنے والوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ کر ہماری نجات ہو جانی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمیں جنت مل جانی ہے، داڑھی رکھ کر کے ہمیں یقینی اور قطعی ہم نے جنتی ہو جانا ہے، اور ہم اپنی تنہائی میں جو کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ لوگ بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس بات پر ڈرتے تھے کہ اللہ کسی چیز پہ پکڑ نہ کر لے، اللہ کسی چیز پہ پکڑ نہ کر لے۔